علی رسول کریم اما بعد، آج کے اس اجتماعی استقبالیہ پروگرام کے روح رواں ہمارے عزیز ساتھی اور دوست الحاج یوسف الیاس صاحب، افتخار سیٹھ صاحب، عمران رضوی صاحب اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے انتہائی نامساعد، سخت اور مشکل حالات میں آپ جیسے لوگوں کا ساتھ عطا کیا۔ آگرہ روڈ کے اس طرف ہمیں ورکر نہیں ملتے تھے، آگرہ روڈ کے اس طرف ہمارے حریف اور مد مقابل کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کو ایک ورکر بھی نہیں ملے گا، ایک کلب بھی نہیں کھول سکیں گے، لیکن کہتے ہیں نا کہ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے۔ آج سینکڑوں کی تعداد میں آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کر کے مجھے خوشی ہو رہی، اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا، آپ لوگوں کا تعاون، آپ لوگوں کی مدد رہی کہ اللہ پاک نے ہمیں امیدوں سے زیادہ ووٹ عطا کی۔ ہم نے یہ ٹارگٹ کیا تھا کہ آگرہ روڈ کے اس طرف ہمیں 20,000 ووٹ ملنا چاہیے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم رہا، اللہ نے ہمیں 23,900 یعنی 24,000 ووٹیں عطا کی۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ ہم نے یہ الیکشن اچھائی اور برائی کے نام پر لڑا تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جن کا کام ہی برائیوں کی سرپرستی کرنا ہے۔ کل ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، وہ اپنی جماعت میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، شیخ آصف صاحب ان کے پاس گئے اور ان سے یہ کہا کہ آپ میرا ساتھ دو، آپ اپنے لوگوں کو کہو، اپنی جماعت کو کہو کہ وہ مجھے ووٹ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ووٹ دینا ہر آدمی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، وہ اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیتا ہے، اور یہ کام آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ نشے کا نام اور کاروبار کی بات آتی ہے تو آپ کے ہی گھر کے لوگوں کا نام کیوں آتا ہے؟ گنڈا گردی، دادا گیری ہوتی ہے تو اس میں آپ کے ہی خاندان کے نام، لوگوں کا نام کیوں آتا ہے؟ زمین کا کوئی جھگڑا ہو اور زمین کے معاملے میں کوئی واد پیدا ہو تو اس میں گھوم پھر کر کے آپ ہی لوگوں کا نام کیوں آتا ہے؟ نشے کا کاروبار، گنڈا گردی، دادا گیری اور زمین کے بوگس معاملات میں ہر جگہ تو آپ ہی لوگوں کا نام آتا ہے، میں آپ کے لیے کیسے ووٹ مانگ سکتا ہوں؟ خاموش ہو گیا وہ شخص۔ بتانا یہ ہے کہ ہم نے الیکشن میں مدعا طے کیا تھا اچھائی اور برائی کا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں اچھائی کو غلبہ اور جیت عطا کی۔ میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے ساتھ آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ کل صبح 11 بجے اس مرتبہ 2024 کے الیکشن میں جو لوگ چن کر کے آئے ہیں ان کی شپث بھی دی۔ مجھے بمبئی نکلنا تھا، یوسف سیٹھ کا تقاضا تھا کہ نہیں آپ آئیے۔ آگرہ روڈ کے اس طرف ہم کو ورکر نہیں ملتے تھے، لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اتنے ورکر ملے۔ عائشہ نگر کے ساکنین کا، ووٹروں کا الحاج یوسف الیاس صاحب نے خصوصاً شکریہ ادا کیا۔ پچھلے الیکشن میں ہمیں وہاں سے 2600 ووٹیں یا 2700 ووٹیں ملی تھی، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہم نے پورا عائشہ نگر پیک کر دیا ہے، ہر گلی ہم نے پیک کر دی ہے۔ ان کے ورکر، ان کے خاندان کے لوگ ہر جگہ 24 گھنٹہ پہرا دیتے تھے کہ کون آ رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ جس سے ملاقات کی جاتی تھی یہ لوگ ان کے پاس اتنی مرتبہ جاتے تھے کہ وہ لوگ بھی تنگ آ جاتے تھے۔ بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ملاقات کے لیے مت آئیے، ہم ان کے ساتھ آپ کو دکھائی دیں گے،
لیکن ووٹ آپ کو دیں گے. اور انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا. پچھلی مرتبہ ہم کو 2600 ووٹ ملی تھی، اب اس مرتبہ ہم کو 300 ووٹیں بڑھ کر کے ملی. یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے. عائشہ نگر کے لوگ، 57 کے لوگ، 55 کے لوگ، نئے اسلام پورے کے لوگ، رمضان پورے کے لوگ، اور بھی اس پٹے میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہم ذاتی طور پر ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہزار کھولی. ان تمام مقامات سے الحمدللہ ہمیں اپنی امیدوں سے زیادہ ووٹ ملی. انہوں نے 30,000 بوگس ووٹوں کا انتظام کیا تھا، اور ان کے ہی لوگوں نے ہمیں آ کر کے بتایا تھا کہ یہ کارڈ بنائے جا رہے ہیں اور لوگوں سے کارڈ لیے جا رہے ہیں اور ان کو پیسے دیے جا رہے. گھر گھر پیسے بانٹے گئے. 3 لاکھ ووٹوں کے پیسے بانٹے گئے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ 1.5 لاکھ اگر ہم کو ووٹ نہیں بھی دیے تو 1.5 لاکھ تو ووٹ ہم کو ملے گی، ہم جیت گئے. اور اسی گمان میں وہ تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ووٹنگ کے بعد، کاؤنٹنگ سے پہلے، ریزلٹ آنے سے پہلے ہی وہ جشن منانا شروع کر دیے تھے. پٹاخے بازی، ہلڑ بازی، شور شرابہ، یہ سب کچھ انہوں نے کیا. وہ سبب پر بھروسہ رکھتے تھے، اپنی گنڈا گردی، دادا گیری پر، اور اپنے روپیے پیسے پر، اور اسباب کے درجے میں بوگس ووٹوں پر. ہمارا بھروسہ تو اپنے پروردگار پر تھا، اور ہمیں یقین تھا کہ یہ فیصلہ زمین پر نہیں آسمان پر ہوگا. اور اللہ پاک نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا. پچھلا 5 سال ان کا اس الجھن میں گزرا کہ ہم 38,000 ووٹ سے کیسے ہار گئے. اس کی بھرپائی کے لیے انہوں نے لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کے بجائے، ان کو اپنا ہمنوا بنانے کے بجائے بوگس ووٹوں کا انتظام کیا تھا. بوگس ووٹوں کا انتظام انہوں نے کیا، سب کچھ کیا. 3 لاکھ ووٹروں کو پیسے بانٹے، 1.5 لاکھ ووٹ ان کو ملے گی ایسا گمان تھا. لیکن پچھلا 5 سال 38,000 ووٹ کی لیڈ سے کیسے ہارے، اس میں چونک چونک کر کے اٹھتے تھے. اب آنے والا 5 سال ان کو یہ کسک دیتا رہے گا کہ بولے ابے یار 162 ووٹ سے آ رہے ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، عوامی نگر اور مدینہ آباد کے لوگ ہیں، اب وہ اس میں پریشان رہیں گے. اور ہمیں اب پورا اعتماد ہے کہ جتنی تیاری کے ساتھ انہوں نے اس مرتبہ الیکشن لڑا، اب اتنی تیاری نہیں کر پائیں گے. ہمت توڑ دی آپ نے ان لوگوں کی، ہمت توڑ دی. کوئی بولتا ہے 30 کروڑ خرچہ کیے، کوئی بولتا ہے 40 کروڑ خرچہ کیے. کل ایک صاحب بولنے لگے میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، 2 سال سے الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے 50 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کیا ہے. ظاہر بات ہے ہم تو ایسا بولیں گے کہ غریب مزدور مالیگاؤں کے لوگ اپنی محنت کمائی کا پیسہ ٹیکس کی شکل میں کارپوریشن میں دیتے تھے، اور یہ کارپوریشن کے خزانوں کو دونوں ہاتھ سے لوٹتے تھے. یہ پیسہ اللہ نے واپس کروایا. یہ پیسہ لوگوں تک پہنچ گیا. جو نہیں لینا چاہتا تھا اس کے گھر میں بھی گھس کے پیسہ دے کے آئے، رات کے اندھیرے میں دے کر کے آئے. لیکن ظاہر بات ہے جن کا ضمیر زندہ تھا انہوں نے اپنے ووٹ بیچے نہیں، اپنے ضمیر کی آواز پر انہوں نے فیصلہ کیا اور ہم کو ووٹ دیا. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں جیت عطا کی. فیصلہ 12:30 1 بجے آ گیا تھا، لیکن وہ کوئی صورت میں ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لوگ کہتے تھے کہ ان کو دن میں 3-4 مرتبہ ہارنا تھا، اس لیے ساری جھنجھٹ انہوں نے کھڑی کی. آخر میں 5 راؤنڈ کی کاؤنٹنگ کے لیے انہوں نے اڑی ڈالی. جو آبزرور اور ریٹرننگ آفیسر تھے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جھگڑا تو رات بھر چلتا رہے گا، آپ پرمیشن دے دو. ارے میں نے کہا ایسے کیسے پرمیشن دے دیں گے، یہ اللیگل ہے. بولے ہاں اللیگل ہے، لیکن آپ کے پرمیشن سے ہو سکتا ہے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، شبد دیتے ہیں کہ نہ پیٹی بدلے گی نہ فگر بدلے گا، آپ صرف ہاں بولو. تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ ری کاؤنٹنگ کروا لو.
تو 5 راؤنڈ 21 22 23 24 25 5 راؤنڈ میں تقریباً 68 پیٹیوں کی جو ہے ری کاؤنٹنگ ہوئی، نتیجہ جو تھا وہی سامنے آیا، منہ لٹکا کر کے باہر نکل گئے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں جیت عطا کی۔ میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ مرچنٹ نگر ہے، عوامی نگر ہے، مدینہ آباد ہے، آپ لوگ جو ہے جس طرح آپ لوگوں نے محنت کی ہے اور ہماری مدد کی ہے، انشاءاللہ ہم 5 سال آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ ایک مرحلہ اور ہے، ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے ہمیں کارپوریشن کا الیکشن بھی ایسے ہی طاقت سے لڑنا پڑے گا، اور ایک مرتبہ آپ ہمت کر لو اور بھرپور کوشش کر لو، ہم انشاءاللہ ان کو دیوار سے لگا دیں گے۔ ان کے ہاتھ سے کارپوریشن گئی کہ ان کو دال آٹے کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، ابھی نہیں معلوم ہے۔ دال آٹے کا بھاؤ اپنے کو بتانا ہے، ان کو بتائیں گے نا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ سب کی محنتوں سے مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے۔ میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ شمالی حصے میں ہم جس کے پاس جاتے تھے تو ہمارے سامنے والے ہمارے مخالف شیخ رشید خانوادہ ان کے گھر اتنا چکر مارتے تھے کہ وہ گھبرا جاتے تھے، اس لیے ہم جہاں جہاں جانے کی کوشش کیے انہوں نے ہم کو یقین دلایا کہ آپ لوگ ہمارے پاس نہیں آئے، ہم لوگ پوری طریقے سے آپ لوگ کا کام کریں گے۔ نیا اسلام پورے میں ایک آفس ہماری تھی اور کہیں ہم نے آفس بھی نہیں کھول پائے تھے، مگر جب ہم آخری دن ہمارے سب لوگوں کو کھڑا کیے تو وہ لوگ دیکھ گھبرا گئے کہ یار اتنے لوگ کہاں سے آ گئے، اور الحمدللہ آپ لوگ صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک محنت کیے اور ہم کو 20,000 ووٹ کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، ہم 23,900 ووٹ دیے الحمدللہ۔ شیخ آصف صاحب ایسا بولتے تھے کہ عائشہ نگر سے 2600 ووٹ کیسے چلی گئی پیچھے، ابھی ایک بھی ووٹ نہیں جانا چاہیے۔ میں خاص طور سے عائشہ نگر والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے 2964 ووٹ دی، بہت الحمدللہ وہ قابل تعریف ہے۔ آپ ایک بات جانیے کہ ہم اتنا الیکشن لڑے، چاہے اٹکو کالونی اور 55 کا ایریا ہو یا 5 نمبر عائشہ نگر 9 رنگ کالونی اور سب جگہ کا ایریا، وہاں پر ہم کو ورکر نہیں ملتے تھے، مگر الحمدللہ ہر جگہ سینکڑوں ورکر ملے، لوگوں کی ہمت کھلی ہے۔ آپ لوگ یہ ہمت قائم رکھے اور آنے والے وقتوں میں آپ کو جیسا کہ ایک عورت تیسرے دن پیٹی کھلنے کے بعد ایک دوا کھانے میں یہ بتائی کہ میرے شوہر کو مارنے والا وہ جو ایریا کا نام بتائی کہ یہ کتا گولی بیچتا ہے، یہ ایم ڈی بیچتا ہے، یہی لوگ جو ہے ہم کو مارے ہیں۔ اور اگر ہم یا مفتی صاحب کوئی طریقے سے بولتے ہیں کہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، تو شیخ آصف کے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ پورے محلے کو بدنام کر دیے، ہم پورے محلے والوں کو نشہ والا بتا دیے۔ تو یہ ان کا کام رہتا ہے کہ یار لوگوں کی بھاؤنا سے لوگوں کو احساسات کو چھیڑے۔ آپ لوگ کا یہ کام رہے گا کہ ہم ہمارے حصے سے سٹہ چلانے والے، جوا چلانے والے یا کتا گولی اور ایم ڈی بیچنے والوں کے خلاف ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ ان 5 سالوں میں ان سب غیر قانونی کام کرنے والوں کے خلاف آپ لوگ کا ساتھ لے کر ان کو اس حصے سے بھگانا رہے گا، ہم کو ساتھ دو گے نا بھائی؟ مفتی صاحب اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے، مفتی صاحب آئی جی کو بولیں گے، مفتی صاحب جنرل پولیس جنرل کو بولیں گے، اور ہم کو یہ تحریک کو کھڑا کرنا رہے گا، مفتی صاحب کا ساتھ دینا رہے گا۔
اگر وہ چاہتے ہوں گے جیسا کہ اسد الدین اویسی صاحب نے یہ بولا کہ جو بھی غیر قانونی یا نشے کا کام کرتا ہے وہ مالیگاؤں چھوڑ دے، مالیگاؤں سے دور ہو جائے، کیونکہ ہم اب کمر کس لیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہماری قوم کو بچائیں گے، ہم ہماری قوم کو نشے سے بچائیں گے، یہ ہماری کوشش رہے گی۔ ہم اچھائی کی جیت اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جیسا کہ صداد جب اس کی جنت میں پاؤں رکھنے لگا تو ملک الموت کو اللہ تعالیٰ بولے جاؤ ان کی روح نکال لو، تو انہوں نے کہا کہ ان کو دیکھ تو لینے دو، تو انہوں نے کہا میں جتنا بولتا ہوں اتنا کرو۔ وہ ایک قدم رکھا اور اس کی روح نکال لی گئی تھی۔ ویسا ہی یہ برائی کی طرف سے ہر طریقے سے جوئے سٹے والوں کو جمع کیا اور یہ بولا شیخ آصف کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو سیف رہیں گے۔ ہم یہ کھلی بات بولتے ہیں، ہم نہ کوئی جوئے والے کو ساتھ لیں گے نہ نشے کا سوداگر کو ساتھ لیں گے۔ ہم ہماری قوم کو بچانے کے لیے، ان کو حافظ قرآن بنانے کے لیے، ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے ہم ہر طریقے سے ایک سے مقابلہ کریں گے۔ اور جیسا مالیگاؤں شہر مساجد اور میناروں کا شہر ہے، ویسی عزت آپ لوگ کے تعاون سے، آپ لوگ کے سپورٹ سے۔ دیکھو ایک اکیلا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب سب کچھ نہیں کر سکتے، آپ لوگ ان کی کان آپ سب کچھ ہو، آپ ساتھ رہیں گے تو آپ آنے والی نسلوں کو بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جیت عطا کی ہے، اس لیے آپ ضرور ضرور اللہ اور اس کے رسول کے واسطے اپنی قوم کو بچانے کے لیے اس شہر میں اچھائی ہو، اس کے لیے آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہے، آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے ساتھ دینا ہے۔ یہ جتنا روپیہ بانٹے ہیں سٹے جوئے والوں سے لے کے، یہ جتنا روپیہ بانٹے ہیں کارپوریشن کو لوٹ کر، ان کو اب انشاءاللہ تعالی کارپوریشن تک پہنچنے نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے بھائی، آپ کے تعاون سے انشاءاللہ تعالی۔ بس میں اتنا ہی بات ختم کروں گا کہ میرے نوجوان ساتھیوں، جو یہ سب باتیں بولی گئی ہے اس پر آپ زیادہ غور کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔